أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 49۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے ساتھ کچھ گفتگو کی اور چچا بھتیجے میں کچھ گفتگو کے بعد چچا کی انسٹرکشنز کے مطابق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنے چچا کے وطن کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اعلان براعت کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ ورس نمبر 49 میں ہو رہا ہے۔ فلما اور پھر جب اعتزلہم ابراہیم علیہ السلام ترک کر گئے، کنارہ کش ہو گئے ان سے، وما اور ان سے کہ یعبدون جن کی وہ پرستش کرتے تھے، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا آزر کو اور ان کو کہ جن کو وہ پوجتے تھے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وہبنا ہم نے عطا کیا لہو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب عطا کیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، وکلن اور سب کو، یعنی ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو، جعلنا ہم نے بنایا نبیہ نبی۔ لہذا اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ پس جب وہ ان لوگوں کے اور ان کے خداؤں سے کنارہ کش ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور ہم نے سب کو نبی بنایا۔ دو نبیوں کو قرآن مجید میں اولاد ملنے کا تذکرہ ہوا ہے اور بڑے دلچسپ انداز میں تذکرہ ہوا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں انبیاء کو آزمائش کے بعد اور مشکلات کے بعد اللہ کی یہ نعمت ملی، اور ایک کو تو مسلماً بڑھاپے میں ملی اور دوسرے کو بھی قدرے جو ہے آپ کہہ لیجئے مڈل ایج یا قدرے بڑھاپے کی آغاز میں جا کے کہیں ملی، اور یہ دو نبی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا خالق کائنات کا فیصلہ، اور پھر ان کی دو نسلوں میں اللہ نے نبوت رکھی ہے۔ یہ دونوں فیصلے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنا اور پھر ان کی دو نسلوں میں نبوت رکھنے اور دینے کا جو فیصلہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جہاد کرنے، صبر کرنے، استقامت دکھانے اور براعت کر دینے اور پھر کڑی سی کڑی آزمائش سے نکلنے کے بعد ہوا۔ یہ دونوں چیزیں تب ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب آپ نے سب امتحانات دے دیے، آپ نے صبر کیا، آپ نے استقامت دکھائی اور لڑے ہیں توحید دشمن طاقتوں سے، اور بالکل برات کر کے کنارہ کش ہو گئے، چھوڑ دیا ان سے، الگ تھلگ اور نئی دنیا میں چلے گئے، اور ہر آزمائش سے جب نکلے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد بھی دی، اور پھر صرف اولاد نہیں دی بلکہ نبوت کے دو سلسلوں والی اولاد دی ہے۔ ذرا اس بات کے ضمن میں ہم نے جب اسماء الحسنہ میں اسم الہی واسع کو ڈسکس کیا، جو لوگ ہمارے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یا واسع جب ہم کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے، اسم مبارک ہے واسع، جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہم یہ بتاتے ہیں کہ آزمائش کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، خالق کائنات کی طرف سے جو ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طاقت میں، قوت میں اور آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو، وہ بڑھ جائیں اور ان کو وسیع کرنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کی عملی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ جتنی آزمائش آتی گئی اتنے وسیع ہوتے گئے، بلکہ میں تو پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ جس قدر آزمائشیں زیادہ ہوتی گئیں، سخت ہوتی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے ہی گلوبلائزڈ ہوتے گئے۔ ایک وقت تھا کہ کچھ آزمائشیں آئیں تو آپ نے اپنا وطن ترک کر کے پہلی ہجرت کی، یہ گلوبلائزیشن کا آغاز تھا، اور گلوبلائزیشن کا استعارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر وہاں جب مشکلات آئیں تو آپ نے دوبارہ دوسری ہجرت کی ہے، پھر آپ اور زیادہ گلوبلائز اور وسیع ہوتے گئے۔ خالق کائنات جو کہ یا واسع ہے، وہ امتحان میں، مشکلات میں،
آزمائش میں ہمیں چھوڑنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وسعت پکڑ لیں, چونکہ وہ یا واسع ہے لہذا ہمیں وسیع کرنا, ہمیں ہماری طاقت بڑھانا, ہماری قوت بڑھانا اور ہماری نعمتوں کو بڑھانا ایک مقصد ہوتا ہے, اور اس کو عملی طور پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اور یہ آیا ایگزیکٹلی اسی معنی کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ جب انہوں نے اعتزال کر دیا اور چھوڑ دیا اور الگ تھلگ ہو گئے ان سب کو, تو وہبنا, پھر ہماری طرف سے نعمتیں شروع ہو گئیں, پھر ہماری طرف سے تحفے تحائف ملنے اور ہبہ ملنا شروع ہو گئے. اور چھوٹا سا تحفہ نہیں, اسحاق و یعقوب, اسحاق و یعقوب علیہ السلام جیسے تحفے ہم نے دیے, اور یہ سارا نبیوں کا گھرانہ جو ہے وہ دنیا نے دیکھا. اب گزشتہ آیا کے ساتھ اگر ہم اس آیا کو جوڑیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان براعت کے فوراً بعد اگلی ہی آیا یعنی ورس نمبر 49 میں جس طرح سے اور جس انداز سے حضرت اسحاق و حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے, اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے, یا یوں کہوں کہ اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اولاد کا جو ملنا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش, ان کے امتحان اور ان کی برات اور ان کی ہجرت کے ثمرات میں سے ہے, اور ہجرت کے ریزلٹس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں حضرت اسحاق و یعقوب ہے, جیسا کہ خود یہ آیا بتا رہی ہے. آپ خود دیکھیے, جو بندہ اپنا گھر, اپنا در, اپنا خاندان, اپنے چچا, اپنے اعزا و اقربا سب کو اپنے رب کی خاطر چھوڑتا ہے, وہ سزاوار ہے اور حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے فضل خاص سے ایک دوسری بزم اور ایک نئی دنیا آباد کرے اور ایک نیا جہاں اس کے لیے آراستہ و پیراستہ کر کے سجا دے. اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہوا کہ آپ نے اپنا گھر چھوڑا, در چھوڑا, خاندان چھوڑا, اعزا چھوڑے, اقربا چھوڑے, اپنا علاقہ چھوڑا, اپنا آبائی وطن چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, اور خالق کائنات نے نئی دنیا دی, نئی بزم دی, نیا جہاں دیا ابراہیم علیہ السلام کو. اچھا, یہاں ایک خاص طور پہ ایک چیز ہے جس کی ہم نے تصحیح کرنی ہے. ہمارا معاشرتی بیہیویئر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے, اور ہم عموماً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کر کے یا کچھ اپنا کر یا کچھ حاصل کر کے ہی ایوارڈ لیا جاتا ہے. ہمارا یہ عمومی سوچ ہے. مثلا آپ دیکھیے, کسی نے فرسٹ پوزیشن لی تو ہم نے اسے ایوارڈ دیا, کسی نے کوئی معرکہ سر کیا یعنی کچھ کیا تو ہم نے اس کو ایوارڈ دیا, کسی نے کچھ پا لیا, کچھ بہت بڑی منزل پا لی تو ہم نے اس کو انعام دیا اور ہم نے اس کو کہا اس نے بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا ہے. لہذا کسی نے اگر کچھ بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا تو ہم تب اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی اچیومنٹ ہے, لہذا اس کو انعام دیا جائے. ہمارے ہاں جو پیمانہ ہے نا کہ جس سے ماپا جاتا ہے وہ کچھ کرنے کا پیمانہ ہے, کچھ کرنے کو تولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. اور میں اس موضوع پہ بارہا بات کر چکا ہوں, جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہوتے ہیں, کہ اسلام میں, شریعت میں, بلکہ یوں کہوں کہ فطرت میں کچھ نہ کرنے کا ویٹ کچھ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی کبھی کچھ چھوڑ دینا کچھ حاصل کرنے یا کچھ اپنانے سے کہیں گنا بڑا کارنامہ ہوتا ہے. آپ اپنی معاشرے میں کارناموں کی لسٹ دیکھیں کہ جو لوگوں نے, آپ کہہ لیجئے جن کو ہم کارنامہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے بڑا وہ کارنامہ سر انجام دیا, اچیومنٹس ان کی آپ لسٹ بنائیے. 99.99 آپ کو جو لوگ ملیں گے کہ جن کے اچیومنٹس کو سراہا جا رہا ہوتا ہے, جن کے کارناموں پہ داد دی جا رہی ہوتی ہے اور جن کو اعزاز و انعام سے نوازا جا رہا ہوتا ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا, جنہوں نے کچھ پایا, جنہوں نے کچھ کارنامہ سر انجام دیا. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چھوڑ دینے سے بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے, بلکہ سب سے زیادہ ویلیوبل حصول یہی ہے اور سب سے بڑی کمائی یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا, کچھ ترک کر دینے, اس سے برات کر لینے, اس کو چھوڑ دینے کا ایوارڈ یا ریوارڈ کچھ کرنے سے بڑا ہوتا ہے. اور اس آیا کے اندر ہم اس چیز کو انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے. یعنی تولا آپ کہہ لیں کچھ اپنا لینا, اور تبرہ یعنی کسی کو نہ لینا, کسی کو چھوڑ دینا. یہ آیا ایگزیکٹلی اسی موضوع کے اوپر. گویا کہ یہ آیا یہ کہہ رہی ہے کہ اے ابراہیم, آپ نے تبرہ کیا, برات کی ہے نا, ان کے بتوں کو نہیں لیا, آپ نے اپنے چچا کے مذہب کو نہیں لیا, آپ نے اپنے چچا کو پرائرٹی نہ دی. نہ لینے پر, نہ کرنے پر, چھوڑ دینے پر, سائڈ پر کر دینے پر ہم آپ کو ریوارڈ یہ دے رہے ہیں کہ آپ کو اسحاق جیسا اور یعقوب جیسا فرزند عطا کیا ہے ہم نے. یعنی گویا یہ زبان حال سے یہ آیا یہ کہہ رہی ہے کہ اے دنیا والو, دیکھ لو, تم سنت الہی دیکھ لو, طریقہ الہی دیکھ لو. قانون پروردگار کیا ہے کہ جو لوگ خدا کی خاطر اپنے آپ کو اجاڑتے ہیں
پھر وہ کس شان سے آباد ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیے نا، کبھی کسی کو اپنے آپ کو اجاڑ دینے پر کبھی کسی کو ریوارڈ ملا ہے؟ کسی ایک بہت بڑے موقع پہ اپنے آپ کو الگ کر لینے پر کبھی کسی کو ایوارڈ ملا ہے؟ یا کسی کو ایوارڈ ملنا الگ بات ہے، کسی کو سراہا گیا ہے، کسی کو کامیاب سمجھا گیا ہے. جبکہ یہ آیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا والوں جو خدا کی خاطر اپنا سب چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو اجاڑ ڈالتے ہیں، پھر وہ کس شان سے آباد ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خدا کی یہی شان ظاہر ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ پھر اللہ نے ان کو وطن عطا کیا، نہ صرف یہ کہ اللہ نے پھر ان کو اپنا نیا گھرانہ اور خوبصورت گھرانہ جہاں حضرت سارہ جیسی زوجہ اور شریک حیات عطا فرمائی اور حضرت ہاجرہ جیسی ایگزمپلری خاتون عطا فرمائی ہے، نہ صرف یہ کہ پھر اللہ نے اس کے بعد ان کو اولاد عطا فرمائی، بلکہ ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جس سے اس دنیا میں ہدایت کے اور نبوت اور رسالت کے دو عظیم سلسلے قائم ہوئے ہیں، جن کا تذکرہ اور جن کا فیض پھر قیامت تک جاری رہے گا. کمپیئر کریں یہاں پہ، یہ جگہ جہاں پہ ہمیں کمپیئر کرنا ہے کہ گھر سے نکال دینے کی آزر کی سوچ کتنی چھوٹی تھی، اور پھر اللہ نے آباد کتنی بڑی طرز پر کیا اور کس انداز میں کیا اور کس شان سے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ان دو چیزوں کا کمپیریزن کرتے ہوئے انسان عموماً غلطی کھا جاتا ہے اور غلط کر بیٹھتا ہوتا ہے، اور اس کو لگتا یہ ہوتا ہے اب کوئی بھی عقل مند ہوتا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بے سر و سامانے کی حالت میں اس علاقے کو چھوڑتے ہوئے اور وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا، وہ حیران ہو جاتا اور وہ آپ کہہ لیجیے کوستا، ان کو مذمت کرتا کہ اب اس نوجوان کو دیکھو، اس لڑکے کو دیکھو، اس کو کیا ملے گا؟ جو تمہاری سوچ تھی، جو تمہارا نظریہ تھا اپنے اندر رکھتے، اب تم یہاں سے جا رہے ہو، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی پناہ دینے والا، نہ کوئی اپنا وطن ہے، نہ کوئی مونس و ہمدرد ہے، نہ کوئی ناصر و مددگار ہے. کیا زندگی رہ جائے گی اس لڑکے کی اور اس نوجوان کی جو یہاں سے اب آزر کے گھر سے نکال دیا گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھی چھوڑ کے اور تمہارے بتوں کو چھوڑ کے بھی جا رہا ہوں. یہ عمومی سوچ ہے، یہ یوں کہوں کہ دنیا کے عقل مند لوگوں کی سوچ ہے، مگر قانون پروردگار یہ ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دینا، کچھ چیزوں کو ترک کر دینا، کچھ چیزوں سے الگ تھلگ ہو جانا، کچھ چیزوں کو نہ اپنانا، جو بظاہر تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی غیر عقلی اپروچ ہے، اس کے لیے تو نئے نئے جہان آباد ہوتے ہیں، اس کے لیے تو پروردگار کا پروٹوکول آتا ہوتا ہے. لہذا گھر سے نکال دینے کی سوچ کو دیکھیے جو آزر کی تھی وہ کتنی چھوٹی سی ہے، اور پھر اللہ نے کس طرز پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آباد کیا ہے. اچھا، البتہ یہاں ایک اور سوال بھی آتا ہوتا ہے کہ جب ہم اس آیہ کو پڑھتے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان براعت کیا ہے، انبیاء اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی زندگیوں میں دیکھ لیجئے ان کو کیا کچھ آفر ہوتا ہے، اور اس آفر کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ٹھکرا دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں پھر خالق کائنات ان کو کیا دیتا ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے جو آفرز کر رہے ہو اہل مکہ اور مشرکین مکہ، تمہاری آفرز کا صرف ایک جواب ہے کہ تم میرے رائٹ ہینڈ پہ سورج لا دو اور میرے لیفٹ ہینڈ پہ چاند رکھ دو، تب بھی وہ میں تمہاری ان چیزوں کو اپنا نہیں سکتا جن کو اپنانے پہ تم مجھے کہہ رہے ہو، اور اس سفر کو چھوڑ نہیں سکتا جس کو چھوڑنے پہ تم مجھے مجبور کرنا چاہتے ہو. یعنی سورج اور چاند استعارہ تھا، مجھے زندگی کا اس دنیا کا مالک بنا دو تم، اور اس دنیا کی حکومت دے دو، اور سیاہ و سفید کا مالک بنا دو، دن اور رات کا مالک بنا دو، مگر جو چیزیں تم مجھے دینا چاہتے ہو وہ مجھے پھر بھی قبول نہیں ہے. انبیاء کو، ائمہ کو، معصومین کو جو آفرز ملتی ہیں، آپ نے ہمیشہ ان آفرز کو ٹھکرایا ہے، ان کو ٹھوکر ماری ہے، اور اس کے بدلے میں پھر خالق کائنات جو ہے ان کو ایک نئی آپ کہہ لیجیے دنیا اور ایک نیا جہاں جو ہے عطا کرتا ہے، اور جو قیامت تک آباد و شاد رہتا ہے، بلکہ جس کا فیض اور جس کی رہنمائی قیامت تک پھر چلتی ہوتی ہے. اس آیا کے ضمن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے صلے کے طور پر کہا کہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا ثمرہ یہ تھا، اس کا صلہ یہ تھا کہ ہم نے اسحاق دیا اور ہم نے یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے ہیں. اچھا، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں وہ. تو چونکہ ایک ہی گھر تھا جس میں حضرت ابراہیم رہتے تھے، ان کے بیٹے اسحاق بھی رہتے تھے اور حضرت یعقوب بھی رہتے تھے. حضرت یعقوب کی زیادہ تر پرورش جو بچپنے کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کی ہے بعض روایات کے مطابق، اور بلکہ اکثر روایات کے مطابق یہی بات ملتی ہوتی ہے کہ ایک ہی گھر تھا جس میں باپ، بیٹا اور پوتا ایک ساتھ رہتے تھے. یہ نبیوں کا گھر تھا، چھوٹا سا، اور بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ چھوٹا سا گھر تو نہیں تھا، یہ خانہ تمام آفتاب، بس یہ تو پورا جہاں تھا، یہ گھر جس میں 3 نبی ایک ساتھ رہتے ہوتے تھے. مگر سوال یہ ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں، امتحانات اور اعلان برات کا ہبہ اور تحفہ اور صلہ جب بتانا چاہا تو قرآن مجید کی یہ ورس نمبر 49 سورہ مریم کی یہ کہتی ہے کہ ہم نے اسحاق و یعقوب علیہ السلام جو ہیں عطا کیے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو حضرت اسماعیل کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی ہجرت کی برکات میں سے سب سے بڑی برکت اور اولین برکت یہی ہے حضرت اسماعیل کی، جن کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے معصوم جانشین پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب صلہ بتانا چاہا تو صرف اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ ہے، اسماعیل کا تذکرہ نہیں ہے جو کہ فرزند ابراہیم ہے، تو کیا وہ ان قربانیوں کا صلہ نہیں ہے؟ ہجرت کی برکات میں سے سب سے بڑی برکت تو بظاہر وہی ہے کہ جو کائنات کے آخری فرد تک انہی کی اولاد سے فیض جاری ہوا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت اسماعیل کا ذکر ضمناً یا طبعاً نہ آئے، بلکہ اہتمام کے ساتھ آئے اور پروٹوکول کے ساتھ آئے تاکہ اہل عرب متوجہ ہوں۔ مثلاً آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا، ان کے بڑھاپے کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کو حضرت یحییٰ کی صورت میں اولاد عطا کرنے کا تذکرہ ہوا، اور پھر ضمناً حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ ہوا کہ مریم کو ہم نے کیسے اولاد عطا کی ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کی بنیاد جو ہے وہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے ذکر سے اٹھائی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرنا تھا تو پہلے حضرت زکریا کا تذکرہ، حضرت یحییٰ کا تذکرہ، اور پھر آ کے فل فلیج تذکرہ حضرت عیسیٰ کا، ان کی ولادت کا، اور اس کو ضمناً تذکرہ وہاں پہ نہیں کیا ہے۔ سیم بالکل اسی طریقے سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آگے کرنا تھا تو بنیاد کے طور پہ حضرت اسحاق کا تذکرہ اور حضرت یعقوب کا تذکرہ کیا، اور بعد میں الگ تھلگ اور ایک مکمل عنوان سے حضرت اسماعیل کا تذکرہ، جو کہ آنے والی آیات میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل کا تذکرہ نہیں کیا گیا قرآن مجید میں اس طرح سے کہ وہ حضرت ابراہیم کی جو امتحانات تھے ان کے ثمرات میں سے، اس کے صلہ میں سے اور ان کے برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت اور ایک بہت بڑا صلہ اور تحفہ تھے اللہ کی ذات کا، بلکہ ضمناً نہیں، بلکہ ایک الگ پورا عنوان اور ایک پورا الگ ٹاپک بعد میں رکھا ہے اگلی آیات میں، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے آ رہی ہے۔ اب جب کہ ہم نے سورہ مریم کی ورس نمبر 49 کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم جب بھی ایک آیا کو روزانہ پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس آیا سے ہم نے اپنی زندگی میں کیا اپنانا ہے، اور کیا یہ آیا صرف ایک محض میری معلومات میں اضافہ کر رہی ہے، یا اس آیا سے ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس آیا سے کم از کم 24 آور مجھے اور آپ کو یہ میسج مل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میسج کو ہم نے اپنی پوری زندگی کنٹینیو رکھنا ہے کہ نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے یا خدا کے قریب ہونے کے لیے اور قربت پانے کے لیے سب سے افیکٹو، سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے پہلے ان کو چھوڑیے، پھر اپنانے والی چیزوں کو اپنائیے، تو آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی فنا فی اللہ کی منزل بہت آسان بھی ہو جائے گی اور بہت قریب بھی ہو جائے گی۔ آپ کا ہر قدم اللہ کے لیے بھی ہوگا، اور ہر قدم میں خالق کائنات کی رضا بھی ملے گی، خوشنودی بھی ملے گی، اور خدا کی قربت بھی خود ایکسپیرینس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا آج کی اس آیا کا پیغام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کچھ کر کر ہی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات بڑی کامیابی کسی چیز کو چھوڑ دینے میں ہوتی ہے، کسی گمراہی کو چھوڑ دینے میں ہوتی ہے، کسی بدی اور کسی بدکاری سے الگ ہونے میں ہوتی ہے، کسی غلط کام سے اپنے آپ کو الگ کر لینے میں سب سے بڑی کامیابی بعض اوقات ہوتی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں تمام ان چیزوں سے چھٹکارا پانے، ان کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے چھوڑ دینے سے قربت الہی کی بہت بڑی بڑی منازل ملتی ہیں اور فنا فی اللہ کی منزل بہت آسان ہو جاتی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں محرمات کے چیپٹر پہ سب سے پہلے اور برات کے چیپٹر پہ سب سے پہلے اور پھر تولہ کے چیپٹر کو بعد میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔